السلام علیکم ناظرین، فائر اسٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شرکاظمی، اور میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں کشمیری حریت رہنما الطاف احمد بٹ صاحب، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کا، کیونکہ آج 5 فروری ہے اور کشمیر ڈے یہاں پہ منایا جا رہا ہے، اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی یہ یہاں پہ یوم یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان جو حکومت ہے اس کی طرف سے جو کشمیر پہ توجہ نہیں دی گئی، کیا آج کے دن کشمیری مایوس ہیں، کیا ان کو اس بارے میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام فائزہ، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں، میری طبیعت کمزور ہونے کے باوجود میں یہاں پہ کیوں نہ آؤں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ، ہم نہیں آئیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے زندگی دوبارہ دی ہے کہ میں تحریک آزادی کشمیر کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے مزید جدوجہد کر لوں۔ تو جہاں تک 5 فروری کا تعلق ہے، دیکھیں 5 فروری کا جو دن ہے بیسیکلی اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پوری قوم ایک دن مل کے یکجہتی کرے ان مظلوم مگر بہادر عوام کے ساتھ جو پچھلے 73 سال سے دنیا کی ایک بڑی فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، نبرد آزما ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستانی عوام کا ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے سپورٹ ہے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ان ماؤں، بہنوں، بچوں، بزرگوں کو جو وہاں پہ نہتے ہندوستان کی جو ہے فوج کے سامنے لڑ رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو حکومت پاکستان کی سیاسی تنظیموں، پاکستان کی دینی تنظیموں اور عام جو یہاں سول سوسائٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج محترم عمران خان صاحب ہیں، کل جناب نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ تھی۔ یہ بیسیکلی پاکستان کا قومی مسئلہ ہے۔ قومی مسئلہ سمجھ کے جس دن ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، تو قومی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیاسی بالادستی، سیاسی عصبیت کو بالا طاق رکھا جاتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے جس دن پاکستانی عوام، پاکستان کی سیاسی اور دینی جماعتیں اپنے اختلافات کو بالائی طاق رکھ کے مسئلہ کشمیر کو قومی مسئلہ سمجھیں گے، جس طرح کل سراج الحق صاحب نے کانفرنس بلائی تھی، تو میں تو کہنا چاہوں گا کہ یہ تو کام بنتا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا کہ ان حالات میں 5 اگست کے بعد جو حالات جو انہوں نے وہاں پہ جارحیت کی ہے، جو ظلم کر رہے ہیں، ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، تو ان کو کال دینی چاہیے تھی، پوری دنیا سے مندوب ان کو بلائیں جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تمام ممالک جو ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو بلائیں۔ اگر حکومت نہیں کرتی تو میں تو یہاں اپیل کرنا چاہوں گا یہاں کی دینی اور سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آئیں، دے شوڈ کم فارورڈ، اور ان کو ایک عالمی کانفرنس بلانی چاہیے، اس میں ان تمام لوگوں کو بلائیں جو کشمیریوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں 5 اگست کے بعد، لاکھوں میں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، ان کو بلائیں اور ایک مضبوط لائحہ عمل تشکیل دیں تاکہ جو آکوپیشن، لانگ پینڈنگ آکوپیشن، انلیگل آکوپیشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط پالیسی مرتب کی جائے۔ جتنی بھی قیادت ہے جو کشمیر کی، ہماری جو سینئر قیادت ہے، وہ تو ساری جہلوں میں ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دن جو کیا کشمیر کے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، کیا وہ آج مایوس ہیں؟ دیکھیں 5 اگست کے بعد یہ جو مودی رجیم ہے، فاشسٹ رجیم ہے، یہ ان کی بول ہے۔ انہوں نے صرف حریت کانفرنس کے قائدین کو نہیں، چاہے وہ سعید علی گیلانی ہو، میرویس عمر فاروق ہو، یاسین ملک ہو، شبیر احمد شاہ ہو، یا میرے بھائی ظفر اکبر بٹ ہو، کچھ کو جیلوں میں، کچھ کو گھروں میں بند کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے میڈیا ہاؤسز ہے فائزہ، ان سب کو پابند، ان کے اوپر بین ہے کہ وہ آزادی کے حوالے سے کوئی بات، کوئی کالم، کوئی سرخی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، ان سب کو پابند سلاسل گھروں میں ان کے لیے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ ہمارے جو طلبہ ونگس ہے وہاں پہ، جو وہاں پہ سٹون پینٹنگ، جو وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہیں، ان تمام کو پابند۔ لیکن میں آپ کی وساطت سے مودی اور مودی سرکار کو بتانا چاہوں گا، یہ ان کی بھول ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تب تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک نہ ان کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں ملتا، جو پلیبسائٹ ہے، ریفرنڈم ہے، جو ریزولوشنز کے مطابق ہے، جب تک نہ ہماری خواہشات کے مطابق، کشمیریوں کی خواہش کے مطابق جب تک اس مسئلے کشمیر کا حل نہیں نکالا جاتا، تو وہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا۔